اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ صف ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بتلا دیا تھا کہ مدنی صورت میں عام طور پر احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت بہترین احکامات اور اصلاحی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی آیت کا ترجمہ واضح ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں۔ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا کہ اس طرح کی آیتیں آتی ہیں تو دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو اللہ رب العزت اپنی قدرت بیان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ اللہ کی پاکی ساری مخلوقات بیان کرتی ہے۔ اس لیے اگر انسان اللہ کی پاکی بیان نہ کرے تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد ہوتا ہے انسان کو ترغیب دینا کہ انسان جب دوسری مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے تو بطریق اولا اللہ کی پاکی بیان کرنا چاہیے۔ پھر دوسری جو آیت ہے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑے غصے کی بات ہے کہ تم کہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں صف بستہ ہو کر، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اصلاح فرمانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی اللہ رب العزت جو ہے اصلاح کرنا چاہتے ہیں جو لوگ صرف زبان کے دھنی ہوتے ہیں، یعنی زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اعمال سے عاری اور خالی ہوتے ہیں، اعمال وغیرہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو یہ بہت غصے کی بات ہوتی ہے کہ صرف دعوے ہی دعوے کرو اور کچھ کرو نہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسے لوگ مبغوض ہیں۔ اللہ کی نظر میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنی ناراضگی اتارتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب کون لوگ ہیں؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ جو لوگ صرف بولتے نہیں ہیں بلکہ وقت آنے پر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اپنے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں، اور کس طرح گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو زبان کے ساتھ عمل کو ملاتے ہیں، صرف زبان کے دھنی نہیں ہوتے بلکہ عمل کے بھی دھنی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے قول کے ساتھ یعنی بول کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک بات یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں پر پھٹکار اتاری ہے جو صرف زبان کے دھنی ہوتے یعنی دعوے ہی دعوے کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی عمل نہ کروں اور میں اس کی دعوت میں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اگر اس کام کی دعوت دیتا رہوں گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے کہ اس عمل کی طرف میں آ جاؤں گا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل کر نہیں پاتا ہے لیکن جب اس کی دعوت دیتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ یار تو لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے تو خود عمل نہیں کرتا، تو تہجد کی فضیلت بیان کرتا ہے خود تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے کوئی انسان بول رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو اس آیت کریمہ کا مصداق وہ شخص نہیں ہے، وہ شخص اللہ کی نظر میں مبغوض نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں مبغوض تو وہ شخص ہے جو صرف دعوے ہی دعوے کرتا ہے، اس کی کوئی نیت نہیں عمل کی، صرف بڑی بڑی باتیں جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نظر میں مبغوض ہیں۔ تو یہ بات درمیان میں نے آپ کو سمجھا دی۔
اب اگلی جو آیت ہے 5ویں نمبر کی آیت، کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اس امت کو یاد دلا رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو یاد کرو جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم مجھے کیوں ستاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے ستایا ہے، اس کی ایک مثال واضح ہے۔ اگر اس مناسبت سے ہم جاننا چاہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو تم اپنا وطن حاصل کرو، اور اس کے لیے وہاں کی جو جنگجو قوم ہے، قوم عمالقہ، ان سے جنگ کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جاؤ اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اب سوچئے کہ کیسی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ابھی تو یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور جب باری آئی جنگ کی، جب باری آئی حق حاصل کرنے کی، تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ان کی طرح مت بنو۔ کیا مطلب؟ تم ان کی طرح اپنے نبی کو مت ستاؤ، اور تم ان کی طرح بڑی بڑی سی باتیں مت کرو، بلکہ عمل بھی کرو۔ اس لیے آگے اللہ فرما رہے جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ کیا مطلب؟ جب انہوں نے خود اپنی اندر کی صلاحیت کو برباد کر دیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب اللہ نے مہر لگا دی تو اب یہ کبھی سیدھے راہ پر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے اندر کی صلاحیت کو بگاڑا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، انسان خود اپنے اندر کی صلاحیت کو بگاڑتا ہے، تب جا کر اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگاتے۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کے دل پر بھی مہر لگا دے، انسان خود غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور پھر اصلاح کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو ایسے کے دل پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں۔ اور پھر ایسوں کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ ایسوں کو ایسے پاکیزہ معاشرے سے الگ کیا جائے، اور الگ کرنے کا ایک ہی راستہ جو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمائیں گے، قتال، کہ ایسوں سے قتال کرو تاکہ ایسے لوگوں سے معاشرہ پاک صاف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس امت کو دوسری مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ سنیے، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنو اسرائیل، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی، اور بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو ان بنو اسرائیل نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کی دوسری سرکشی بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی قوم ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی تربیت کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، ان میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ میں کوئی تورات کی نفی نہیں کرتا ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، میں آیا ہی ہوں اس لیے کہ تورات کے جو مضامین ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ میرے بعد ایک اور رسول آئے گا، اس کی میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے اگر میں نہ رہوں تو اس رسول کی تم تصدیق کرنا۔ لیکن اللہ فرما رہے یہ تو ٹیڑھے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے آپ جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے،
عیسیٰ اگر مردوں کو زندہ کر رہا ہے تو یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو اب یہ لوگ وہی ہیں جن کے دل ٹیڑھا ہو گئے۔ اس لیے ان کا علاج ایک ہی ہے کہ معاشرے سے ایسے لوگوں کو نکالا جائے، معاشرے کو پاک صاف کیا جائے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ اللہ کی طرف منسوب کرے، اور جو بات اللہ نے کہی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کوئی بات جیسے شرک کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے شرک کرنے کی اجازت دی ہے، تو اللہ فرماتے اس سے بڑا ظالم۔ اور پھر مزید اس پر برائی کیا ہے کہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی اچھی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو اچھی چیز دکھائی نہ گئی ہو، اچھی چیز بتلائی نہ گئی ہو، اور پھر وہ غلط راہ کی طرف جائے، تو چلو ایک اعتبار سے اس کے پاس عذر ہو سکتا تھا۔ یہاں تو اس کو اچھائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے یہ تو ظالم ہے۔ پھر ایسے ظالموں کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے، اس لیے کہ اس نے خود ہی اپنی صلاحیت کو برباد کر دیا ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے منہ سے، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے۔ پھر آگے فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ 9ویں آیت ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت لے کر اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، یعنی دین اسلام کو غالب کر دے تمام ادیان پر اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو صبح شام کا کام ہی یہ ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی نور اسلام کو بجھا دے، اس کے لیے مسلسل سازشیں کر رہے ہیں۔ منہ سے بجھانے کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ غلط بکواسیں کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں یا اپنے منہ سے الگ الگ سازشیں رچ رہے ہیں، تو اس سے صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ سے سازشیں رچ رہے، بلکہ ہر طرح کی سازش مراد ہے۔ اللہ فرماتے وہ لاکھ سازش کرے، اللہ نور اسلام کو مکمل کر کے رہے گا، دنیا پورا زور لگا دے۔ علماء اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو علماء کرام جانتے ہیں اللہ نے فرمایا واللہ متم نوری، متمن اللہ تعالیٰ نے اس میں فاعل استعمال کیا ہے، اور اس میں فاعل کے اندر آپ جانتے ہیں استمرار ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ولو کرہ الکافرون میں فعل استعمال کیا، فعل کے اندر حدوث ہوتا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافرین کی سازشیں حادث ہیں، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا نور مسلسل آگے بڑھتا رہے گا اور پھر وہ اس طرح چمکے گا کہ ہر گھر کے اندر نور اسلام ہوگا۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ نے تو بھیجا ہی تھا اپنے رسول کو اس لیے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دے، اس لیے مشرکین لاکھ محنت کرے۔ ابھی بظاہر ایسا نظر آئے گا آپ کو کہ دین اسلام مغلوب ہے، لیکن دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بار بار اس کو سمجھایا ہے۔ اب اگلی جو آیتیں وہ رہ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر فخر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی ہر عمل پر، ہر قول پر، ہر بات پر ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔